جی تو ویورز، جیسے میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی پہچان پاکستان کے تمام جتنے بھی دیکھنے والے چاہنے والے ویورز، جو کہ ہمارے سید فرقان قادری صاحب کا میں نے ذکر کیا، وہ آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، آ گئے اور پہلے بھی آ چکے تھے، آصف بھائی سے میٹ کر رہے تھے. تو السلام علیکم سر، ویلکم. کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سر پہچان پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پہچان پاکستان کے جتنے بھی ویورز ہیں، پہلے تو ویورز کے لیے سر پہلے تو کچھ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اور ہمارے بخاری صاحب نے اس انٹرویو کا انتظام کیا ہمارے ہیرا گولڈ کے پلیٹ فارم سے. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، اور انشاءاللہ پھر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. سر فرقان بھائی، یہ جو نعت کا سلسلہ ہے، بیسکلی نعت کا مطلب ہے کیا؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے بخاری صاحب، اور خیر یہ موقع ملا تو میں عرض کر دوں کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے بارے میں جانیں گے نہیں تو نہ آپ محبت کر سکیں گے نہ نفرت. کسی سے محبت کرنے کے لیے بھی اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور کسی سے نفرت کرنے کے لیے بھی اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور جب آپ جانیں گے، یعنی اتنا پڑھیں گے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ جانتے جانتے آپ کو محبت ہوگی. اب جب آپ کو محبت ہو گئی تو پھر اس محبت کا اظہار چاہے لفظوں میں ہو، چاہے اخلاق سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو، اس کو کہیں گے نعت. اس محبت کے اظہار کو نعت کہیں گے. مگر سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دوں یہاں پر کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو جتنا جانیں گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ ورطہ حیرت میں جب وہ ایک شعر ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء، آپ کی ثنا ممکن ہی نہیں. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ ہوئی. قصہ مختصر. سبحان اللہ سر. اور سر کافی سارے آپ نے کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور پاکستان کا ایک اچھا میسیج آپ نے کنوے کیا. فرسٹ آف آل میں اگر آپ کے نعت خوانی کا نام لوں تو بہت ایک تعداد ہے. میں پہچان پاکستان کے ویور سے میں ڈسکس کر دوں، سیدہ کا شہزادہ یہ پچھلے سال کا ہے ماشاءاللہ سے. اس کا میں نے دیکھا یہ بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے اچھی ان کی ریٹنگ ہے، بڑے اچھے لوگوں نے کمنٹس وغیرہ شیئرنگ کری ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شمار ہیں. سر میں تھوڑا سا آپ ہی کی زبانی سر سننا چاہتا ہوں. جی میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا آغاز جو ہوا وہ ہمارے پیر و مرشد سیدنا شاہ رب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہمارے حافظ جنید نقشبندی صاحب ہمارے استاد مولانا عرفان قادری صاحب، اور بالخصوص ایک شخصیت کا نام میں ہر دفعہ لیتا ہوں، الحاج محمد اویس رضا قادری. تو ہمارا آغاز جب ہم نے ان سے سیکھ کر ان کی صحبت میں کیا تو سب سے پہلا کلام جو میرا پوری دنیا میں پسند کیا گیا وہ تھا عربی کلام یا اب الزہرا. اس کلام کی وجہ سے ہم پاکستانی اردو بولنے والوں کو دبئی میں عربی محفلیں کروانے والوں نے مدعو کیا. یہ 2001 یا 2 کی بات ہے. اس کے بعد پھر لگاتار ہم کلام بناتے رہے، پڑھتے رہے. اس میں قصیدہ نور جو اللہ اللہ کے ساتھ، وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا. پھر آگے چلیں تو جو ہے وہ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، جو پنجاب میں ہر گلی میں پڑھا جاتا ہے، وہ بہت پسند کیا گیا. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، یہ بہت پسند کیا گیا. میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بہت پسند کیا گیا جو میرے پڑھے ہوئے کلاموں میں. قادری آستانہ سلامت رہے، یہ بہت پسند کیا گیا. اور پکارو یا رسول اللہ بہت پسند کیا. اس طرح کافی سارے کلام، عربی کلام، اردو کلام، پنجابی کلام، تو الحمدللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. اور یہ ان لوگوں کی صحبت کا اثر ہے جن کا میں نے آپ کو نام لیا. ایک کلام حضرت امیر خسرو کا جو میں نے ریکارڈ بھی کرایا، تو اس کے میں کچھ بول پڑھ دیتا ہوں. زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجران ندار میں جان
نلے حکاہے لگائے چھتیا. تو یہ ایک مجھے پسند ہے کلام, اس کے میں نے کچھ بول گنگنا دیا. فرقان بھائی, یہ جو آپ کا آپ نے ماشاء اللہ سے نعت کا یہ انٹرو دیا, تو سر یہ ہیرا گولڈ میں ریکارڈ ہوا ہے؟ ہاں, یہ ہیرا گولڈ میں. اور ہیرا گولڈ کے اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ کے کچھ کلام یا نعت خوانی یہاں پر ریکارڈ ہوئی ہے ہیرا گولڈ میں؟ ہیرا گولڈ میں سب سے پہلا میرا البم آیا تھا, اور وہ میں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کلام اس میں بہت زیادہ مشہور ہوا. وہ تھا ای واللہ, ایک عربی کلام تھا, پہلا البم میرا تھا, اور اس میں ہی میں نے ایک کلام پڑھا تھا حق اللہ, جو بعد میں بچے فرحان علی قادری نے پڑھا تھا اور اس میں بہت مشہور ہوا. تو یہ بھی میرا پڑھا گیا کلام تھا, اور اس میں 2 اشعار بھی میں نے ملائے تھے. ایک تو وہ بات کر تو بعد میں, بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر, جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر. ایک یہ شعر, اور آج کیونکہ یوم پاکستان ہے تو یہ بھی پڑھ دوں کہ شکر کر خدا کا تو تجھ کو یہ وطن ملا, پاک سرزمیں ملی اور یہ چمن ملا, سر کو تو جھکائے جا ضرب حق لگائے جا, ضرب حق لگائے جا, حق اللہ حق اللہ. صدیق اسماعیل صاحب اور اویس رضا قادری صاحب, اور اس کے علاوہ کافی مشہور نعت خوان جو کہ ماشاءاللہ سے اپنی اپنی جگہ پر بہت مشہور ہیں اور پاکستان کو بڑے اچھے ویو میں ریپرزینٹ کیا. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو ینگسٹر ہیں وہ ان کی جگہ سنبھالیں گے؟ ماشاءاللہ, خیر یہ تو ماشاءاللہ نایاب لوگ ہیں جن کا آپ نے نام لیا, الحاج اویس رضا قادری صاحب, صدیق اسماعیل صاحب, فصیح الدین شاہ صاحب. تو آگے کا دور جدید تو ہوگا, مگر ایک بات ہے کہ اگر جو اب آ رہے ہیں نعت خواں, اگر ان لوگوں نے ترجیح دی بزرگوں کے کلام پڑھنے کو, یعنی جو بڑے شعراء ہیں ان کے کلام پڑھنے کو ترجیح دی, تو ضرور یہ بھی انشاءاللہ اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. اور اگر کلام کا معیار اور کوالٹی وہ نہ رہی تو پھر لگتا نہیں کہ کوئی وہاں تک پہنچے. سر ہیرا گولڈ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہیرا گولڈ جو ہے نا, یہ ایک بہت زبردست اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اسلامک کانٹینٹ کے حساب سے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ان کے اس ادارے کے آنر ہیں آصف ہیرا صاحب, با اخلاق ہیں اور ہر کسی کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں. تو مجھے یہ 2 باتیں ان کی اس لیے اچھی لگتی ہیں, تو کہ ایک تو ان کا ہے بڑے پیمانے پر ہمارا جو کلام کی ریکارڈ کیا ہوا وہ بہت دور تک جاتا ہے, اچھے ویوز ہوتے ہیں اس کے, اور دوسری بات کہ با اخلاق بھی ہیں, کوپریٹ بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا میں تو ترجیح یہی دیتا ہوں کہ میرا کوئی کلام آئے تو ہیرا گولڈ سے آئے. اور یہ پلیٹ فارم جو ہے اسی طرح اچھے نئے نعت خواں بھی انٹروڈیوس کرائے انہوں نے, اور بہت ہی خوبصورت, اور کہاں ان کے ویوز ملینز میں گئے. تو جو بھی اچھے طریقے سے پڑھے اور صحیح طریقے سے پڑھے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرمائے, اور انہیں بھی یہ توفیق مزید عطا ہو, یہ بھی اچھے باشرہ نعت خوانوں کو آگے پروموٹ کرتے رہیں. اچھا سر, آپ نے اسٹارٹ میں نام لیا تھا اویس رضا قادری صاحب, تو سر کبھی اویس رضا قادری صاحب کے ساتھ ڈویٹ آپ نے پرفارم کیا نعت, جیسے آپ نے یہاں پڑھی, یا اس کے علاوہ آپ ڈومیسٹک کے لیے بھی جاتے ہیں اور باہر بھی جاتے ہیں, ملک سے باہر بھی جاتے ہیں, تو کبھی اس طریقے کا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر اویس رضا قادری صاحب بھی ہیں اور آپ بھی ہیں, اور بے شمار کافی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا, لیکن ایک جو الگ سے اسپیشلٹی جو داد ملتی ہے, تو سر کبھی ایسا ہوا ہے کہ اویس صاحب نے آپ کو بولا واہ واہ یار فرقان بھائی مزہ آ گیا, یار مزہ آ گیا, تو سر کبھی اس طریقے کا انٹرو سر؟ جی بالکل. ایک تو پہلی بات کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹ پڑھنے کا موقع تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں ملا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں, ہندوستان میں, ساؤتھ افریقہ میں, UK میں, دبئی میں, اور کافی مقامات پہ, سعودی عربیہ میں, دبئی میں, عرب امارات میں, کافی جگہ ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک ہم نے مل کے کلام پڑھا تھا, بلکہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے ساتھ دیا تھا, قادری آستانہ سلامت رہے, تو اس میں انہوں نے بڑی داد عطا فرمائی تھی, اور وہ کلپ بھی موجود ہے یوٹیوب پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین الہی آمین الہی آمین. سر اگر آپ کی کوئی فیوریٹ کوئی یاد اویس رضا قادری صاحب کے ساتھ, وہ سر تھوڑا سا پہچان پاکستان کے ویور سے ذرا شیئر کریں سر.
یادیں تو کافی ہیں، مگر یہ کہ وہ کچھ یادیں ایسی ہیں کہ جو ہم ایک سال ہم نے سفر حج کے ساتھ کیا تھا، تو اس میں پوری رات جو ہے وہ ہم بیٹھ کر ثنا خوانی کرتے تھے، تو وہ لمحات کے جس میں سمجھنے کا بہت موقع ملا ان سے نعتوں کو. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ پڑھ کے آ رہے ہیں. تو یہ کچھ لمحات مجھے ایسے ملے ان کے ساتھ کہ وہ مکہ شریف میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی، کہ ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور نعت کو سمجھنے کا موقع ملا. تو یہ مجھے سفر ان کے ساتھ بڑا یاد رہا. میں سر اگر آپ چند لمحے ہمیں وہی یادوں میں مبتلا کر دیں، پہچان پاکستان کے ویورز سننا چاہتے ہیں، بے قرار ہیں سر، پلیز سر، جزاک اللہ. وہاں ایک کلام ہم گنگنایا کرتے تھے، ان دنوں یہ کلام بہت چلتا تھا، تو اس کے میں ایک شعر پڑھتا ہوں. اور وہ کعبہ تو خیر ہم مکہ شریف میں ہی تھے، مگر کیونکہ وہ وہاں مکے میں تھے تو بعد میں پھر لوٹ کر پاکستان بھی آنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ یہ ویسے کلام پڑھنے کا ہے پاکستان آ کر، تو وہاں ہم گنگناتے تھے. جیسے میرے پاؤں میں تھا دن حرم پاک کی فضا میں تھا. خاموش تھی محو التجا میں تھا. دن ہر سبحان اللہ. جزاک اللہ سر. اور آپ سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ایسا لگ رہا ہے یقین کریں یہ جو لمحہ ہے یہ کاش اور ہوتا، اور شاید پوری رات ویورز کم پڑ جائے، کیونکہ یہ باتیں، یہ یادیں جو آپ نے ڈسکس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر. پہچان پاکستان کے ویورز کے لیے کیا ایک میسج کنوے کریں گے؟ بس یہ ایک میرا میسیج ہے کہ جو نعت صرف قول سے نہ ہو، عمل سے بھی ہو، کہ صرف نعت پڑھنا نہیں بلکہ عمل بھی کرنا نعت پر، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر. تو ہم قولی نعت تو پڑھتے ہیں، عملی نعت بھی پڑھیں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ. اور اسی کے ساتھ پہچان پاکستان کے ویورز، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور میں آپ کا ہوسٹ ازمی بخاری انشاءاللہ نیکسٹ ایک ایسے میں اسٹار سے آپ لوگوں کو ملواؤں گا، مزہ آ جائے گا. جیسے آج آپ کو مزہ آیا، انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ کا میزبان ازمی بخاری اجازت چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.